ایک طرف بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، پارٹی اپنی سیاسی زمین کھوتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سابق رہنما اپنی سابقہ جماعت کی تنہائی ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ رہنما حکومت سے بات چیت کی تجویز دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چند سابق رہنما جن میں فواد چودھری اور ایمان اسماعیل شامل تھے، لاہور کے ایک اسپتال میں پارٹی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی سے ملے۔ ان کے بقول انہوں نے اپنی مصالحتی مہم کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم قریشی صاحب نے ان کی تائید نہیں کی۔ فواد چودھری نے بتایا کہ ان کا گروپ آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات کرے گا تاکہ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا جا سکے۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر تجربہ کار رہنما اور 15 سے زائد ایم پی ایز اس بات سے متفق ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مکالمہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے جیل میں موجود پارٹی رہنماؤں کو ریلیف فراہم کرے تاکہ یہ رہنما عمران خان سے بات کر سکیں اور مذاکرات کا عمل شروع ہو سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا مینڈیٹ انہی رہنماؤں کے پاس ہے جو 2 برس سے جیلوں میں ہے، جیسے شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر حکومت اپوزیشن کو نظام میں کوئی حصہ نہیں دے گی تو اپوزیشن کے پاس احتجاجی تحریکوں اور استعفوں کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک 3 بڑے سیاسی رہنما نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ میں قید سیاسی رہنماؤں سے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی سیاسی پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ فواد چودھری نے مزید بتایا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی اور اعجاز چودھری سے ملاقات اس لیے کی تاکہ انہیں اس معاملے میں اعتماد میں لیا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں رہنما جیل سے پارٹی قیادت کو مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت گزشتہ 2 برسوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کر سکی۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ پارٹی کے اندر کئی سیاستدان ایسے ہیں جن کے مفادات ان کی قید سے وابستہ ہے، اس لیے وہ ان لیے کوئی مؤثر کوشش نہیں کریں گے۔ یوں فواد چودھری کے دعووں سے یہی بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ عمران خان کے مسلسل غیر لچکدار موقف کے باوجود کیا شاہ محمود قریشی اور دوسرے قید میں موجود لیڈرز واقعی مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: بانی پی ٹی آئی ابھی بھی تصادم کی راہ پر، شاہ محمود قریشی اور دوسرے اسیر رہنما مفاہمت کے حامی، جیل سے لکھا خط ثبوت، فواد چودھری کا دعویٰ کتنا درست ہے؟ زیغم صاحب، یہاں پر فواد چودھری صاحب کی اگر پروفائل بھی یعنی کہ سیاسی پروفائل بھی سامنے رکھیے گا جب ہم ان کے دعوے پر بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری اپنے امام پر ہی مفاہمتی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں؟ عائشہ، جب شاہ محمود قریشی نے اور لاہور میں جو اسیر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے عمران خان کو خط لکھا تھا تو عمران خان نے کیا جواب دیا تھا؟ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا، اب ان کا کام ہے تحریک شروع ہوگی۔ اب جی دیکھیں، وہ عمران خان کے پاس اب عمران خان کے پاس جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کو خط لکھا تھا شاہ محمود قریشی نے، آپ اس پر توجہ فرمائیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ اٹس اے نان سٹارٹر۔ دیکھیں، کون مفاہمت کا حامی ہے، کون مفاہمت کا حامی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ عمران خان مفاہمت کے حامی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں سے تو مفاہمت کے حامی بالکل نہیں ہیں، اور اپنا پرانا جو ان کا بیانیہ ہے اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ اپنی پسند کے سٹیک ہولڈر سے اپنی ٹرمز پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ مشروط بات چیت پر آمادگی بھی ظاہر کرتے ہیں، اور جب آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو ساتھ سخت مزاحمتی کالز بھی دیتے ہیں، احتجاج کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے، تاکہ جو گفتگو ہو وہ ان کی ٹرمز پر ہو۔ لیکن اس سے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف بھی کوئی نرمی نہیں ہے، مکمل سختی ہے۔ اور جو یوٹیوبرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں پارٹیز پر، جو پارٹی کا بیانیہ بنانے والے لوگ ہیں، وہ مزاحمت اور انقلاب پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ہم نے تو انقلاب ہی لانا ہے، ہم نے تو الٹانا ہے۔ اور عمران خان جو ہیں وہ تو نیلسن منڈیلا ہی ہیں۔ اب وہ نیلسن منڈیلا بنانا چاہتے ہیں، عمران خان نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں، انقلاب کا رستہ لے جانا چاہتے ہیں، تو فواد اور عمران اسماعیل کدھر سے آگے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ فواد چودھری صاحب اپنے امام پر اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے کو ہی سب کر رہے ہیں، اپنا ہی ان کا ایجنڈا ہے؟ جی دیکھیں، اپنے لیے اپنے آپ کو بالکل درست، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے، آپ کو گیم میں ان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، پارٹی کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، تو اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس ملاقات کی کوئی اہمیت ہے یا ماحول موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب،
پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے, باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ متعلقہ نہیں ہیں, یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان کی ریلیونس نہیں ہے, جو اندر ہیں انہی کی ریلیونس ہے اور انہی کے پاس مینڈیٹ ہے عمران خان. اگر دعویٰ درست ہے تو بانی پی ٹی آئی عمران خان خود اپنے ان مخلص رہنماؤں کی بات کیوں نہیں مانتے یا بات ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے, جیسے وہ شاہ محمود قریشی یا دیگر ہے جنہوں نے خط لکھا ہو, اپنے ہی دوستوں کی یا جن پر آپ بھروسہ رکھتے ہو, جن کو مینڈیٹ دیتے ہو, کیوں نہیں ان کی بات مان لیتے؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا اور بالکل ٹھیک بات ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن میں ایک چیز فواد چودھری سے سٹارٹ کروں کہ فواد چودھری جو بات کر رہا ہے کیا وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. یعنی وہ جو جس نقطے پہ وہ بات کو لے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پوری سیاست پی ٹی آئی کی اس کو بانی کے گرد گھمایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی والوں نے, کیا یہ درست سمت ہے یا ہمیں سیاست کو سیاست کے طور پر لے کے, جو کہ ایک براڈ تھیم ہے سیاست کی, جس کے اندر گورننس بھی ہے, جس کے اندر اختیار بھی ہے, جس کے اندر حصہ داری بھی ہے, پالیسی بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں, اس کے اندر حصہ بننا چاہیے. اور یہ نہ لگے کہ پی ٹی آئی کے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بانی کو کسی طریقے سے آزاد کروا لیا جائے ایٹ دا کاسٹ آف ایوری تھنگ ایلس. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر وہ بات کر رہا ہے اور چھن کے بعد اتنے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات کے بعد جاتی ہے کہ یا بانی کے اوپر سوچ لو یا بانی تو آ جائے گا, اللہ نے زندگی دی تو وہ صحت بھی اس کے پاس, اللہ دے اس کو وہ نکل آئے گا. وہ وقت یہ ہمیشہ کے لیے تو جیل میں نہیں ہے, صحیح, اور مشکلات کا جو وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. لیکن کیا سیاست ضروری ہے لے کے چلنا پاکستان میں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کا وجود ضروری ہے سیاسی پارٹی کے طور پہ, یا صرف بانی کے گرد ہی وہ ہیولا گھومے گا سیاست کا اور صرف اسی کی ذات سیاست سمجھی جائے گی؟ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں جبکہ ایم کیو ایم نے کہا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے, بہت خطرناک نعرہ تھا. یعنی جب آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ ایک شخص کے گرد گھومتی ہے, ایک شخص کے لیے ہے, وہ کسی میں اس کے اندر کوئی مشن نہیں ہے, اس کی مقصدیت نہیں ہے, اس کے اندر منزل نہیں ہے. تو جبکہ سیاست کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پورے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہاں آپ کو اختیار چاہیے, طاقت چاہیے تاکہ آپ تمام ملک کے لوگوں کے لیے کام کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آ کر پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ضرورت ہے, اور فواد نے بالکل صحیح ٹائم پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ اس کی سنے گا کوئی نہیں کیونکہ اتنی ہی آوازیں اس کے خلاف ہیں. یعنی وہ اس طرح کا جذبہ جہاں پہ ہو ہم تو مر مٹنے کو تیار ہیں بانی کے پیچھے, یا یہاں پر جس ملک میں جس سیاست میں یہ باتیں ہو رہی وہاں پر آپ سیاست کی کیا بات کر سکتے ہیں. تو فواد کی بات کوئی نہیں سنے گا, گالیاں اسی کو پڑیں گی, لیکن جو بات اس نے کی ہے بالکل ٹھیک بات کی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب فرمائیے گا, فواد چودھری صاحب جو دعوے کر رہے ہیں آپ کے خیال میں درست ہیں؟ فواد چودھری صاحب کسی مشن پر ہیں, ان کا بیانیہ جماعت کو دباؤ میں لانے کا ہے یا عمران خان کو؟ عائشہ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف آراء اور مختلف گروپس موجود ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فواد چودھری صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو ویو ہے یا نظریہ ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کیا ان کی بہاف میں بات کر رہے ہیں یا از خود انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے, یہ کہنا جو ہے مشکل ہوگا. لیکن خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے معتدل مزاج جو رہنما ہیں اور کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلنا چاہیے. اس وقت تو پارٹی کا جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں, اور اسپیشلی جو ایٹیٹیوڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا, خصوصاً ملک کے جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کی طرف اور ان میں سے کچھ افراد کی طرف, وہ انہوں نے معاملات کو جو ہے بہت گمبھیر کر دیا ہے اور الجھا دیا ہے کہ اب کوئی صورتحال نہیں نکل سکتی. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بار بار دہرائے جانے والا عمل ہے. ایک تصادم کی کیفیت بھی ہوتی ہے, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, غصہ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی رستہ نکالا جاتا ہے, کیونکہ سیاست اسی کو کہتے ہیں آرٹ آف دی پاسبل کو. اگر وہ کوئی ایک چیز کو پاسبل ہی نہیں آپ بنا سکتے تو وہ سیاست رہتی نہیں ہے. مگر اس وقت جو حلقے جو باقی ہیں وہ حاوی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے اوپر. ان حلقوں میں خود عمران خان صاحب کی اپنی جو ایک ویو ہے اس پوری چیز کے بارے میں, وہ ان کا یہ سمجھنا ہے کہ جب تک وہ اس نظام کے ساتھ ٹکراؤ کر کے اس کو شکست نہیں دیں گے اپنی مقبولیت اور پیپلز پاور کے تحت, اس وقت تک شاید ان کا کوئی رستہ آگے نہ نکلے. اور ان کے جو حامی اس خیال کے جو حامی ہیں
وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ تو ان میں سے ملک سے باہر ہیں، کچھ نوجوان جوشیلے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا سے بھی جو مختلف آوازیں آتی ہیں، بشمول وہاں کے جو بھی نئے وزیر اعلیٰ اپوائنٹ ہوئے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ بھی اسی طرز کی سیاست جو ہے وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر جن کو خود عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور ایک جمہوری رستے کی بات کرتے ہیں۔ تو واقعہ یوں ہے کہ فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ان کی بات میں وزن ہے، اور ان کی بات پہ غور کرنا چاہیے پارٹی کو، اور خصوصاً موقع دینا چاہیے شاہ محمود قریشی جیسے جو ہے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز کو کہ وہ کوئی راستہ نکالے۔ لیکن اس وقت جو ہے سوچ عمران خان کی حاوی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے کوئی پراسپیکٹس دکھائی نہیں دے رہے۔ افتخار صاحب، انقلابی سیاست حاوی تو نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، فیصلہ ایک شخص کے گرد ہی گھوم رہا ہے، مگر فواد چودھری کہہ رہے ہیں، جو اوپر پینلسٹ نے بھی بات کی، کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاسی سپیس بچانے کی اور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے کو لوگ ہوں گے جماعت کے اندر جن کی سنی جاتی ہوگی اور مفاہمتی سیاست کی بھی سنی جائے گی؟ آپ کی رائے میں کیا مفاہمتی سیاست پریویل کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ بالکل ناممکن نظر آ رہی ہے۔ فواد جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سیاسی بات کر رہا ہے، اور اس کو بخوبی علم ہے کہ اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ آپ اگرتلہ سازش کیس سے لے کے حیدرآباد ٹریبونل تک کے جو واقعات ہیں ان کو دیکھ لے، کیا نتیجہ نکلا؟ بات یہ ہے کہ یہ پارٹی ایک علاقے کی پارٹی بن گئی ہے، اس وجہ سے ان کا جو بانی ہے وہ ان کی مانتا ہے اور ان کی سنتا ہے، اور کسی اور کی سننے کو تیار نہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جیسا جیسا آپ تجزیہ کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پارٹی ایک صوبے کی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ان کا رویہ وہی ہے جو بانی کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، اس جماعت کا مستقبل کیا بنے گا؟ ہر جماعت کے اندر سچویشن بنی، سیچوریشن پوائنٹ آیا، اور پھر بوائلنگ ٹائم گیا اور وہ ڈاؤن بھی ہوئے، نیچے آئے، چیزیں سارٹیڈ ہوئی جیسے اوپر بات ہوئی۔ یہ جماعت نہیں چاہتی کوئی بھی سلوشن؟ سر میں نے آپ سے عرض کی، میں نے اگرتلہ سے لے کے حیدرآباد تک میں نے ساری تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ سیاسی عمل کیا گیا، وہاں پہ اختلافات کے باوجود سیاسی عمل کی طرف گئے۔ اگر یہ سیاسی عمل کی طرف نہیں جائیں گے تو معاملات صحیح نہیں ہیں، اور میں نے وجہ یہ بتائی ہے کیوں نہیں جا رہے۔ جب آپ کا ایک پورا صوبہ میں آپ کے ساتھ ہو اور وہ کہے کہ ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ہم نے وفاق کی بات نہیں ماننی، وفاق کی بالادستی ہو۔ افتخار صاحب، مگر لیڈر چینج کر سکتے ہیں جس لیڈر کو جانتی ہے، اگر عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو کہ کسی ویژن کے ساتھ مشن کو لے کے چلنا ہے، تو پھر راستہ تو نکل سکتے ہیں۔